اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ رابطہ توحید کے بغیر نہ بولنے والے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا علی تم اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہے۔ شیعہ کو معمولی لفظ نہیں، شیعت کی بنیاد حکم خدا سے بنی۔ وہ غدیر خم اس پر نبی نے کسی ووٹنگ کے ذریعے سے نہیں، کسی شورا کے ذریعے سے نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، علی کی اول اعظم بلند اور اپنے جانشین ہونے کا اعلان حکم پروردگار کے ذریعے سے کیا۔ شیعت کی بنیاد کا نام غدیر ہے، اور صرف فقط یہ نہیں کہ شیعت کی بنیاد رکھی، پھر ضمانت بھی دی یا علی انت وشیتک هم الفائزون، یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب۔ ظاہر علی کے شیعہ پیروکار وہی ہیں جو علی کے پیچھے چلیں، علی کو فالو کریں، میرے مرشد علی کو اول اعلیٰ عظیم مانیں، جیسا کہ غدیر میں خدا نے علی کو۔ ان شیعوں کی ابتدائی طور پہ ان شیعوں کی عظیم مثالیں جناب سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، کہ جنہوں نے علی کو اول پہلا عظیم بلند اعلیٰ اور بلند مانا، کبیر مانا، اور پھر جب تک دنیا پہ تک زندہ رہے پھر علی سے ہٹے نہیں، علی کو ہی اول اور بلند اعلیٰ مانتے رہے۔ جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد، جناب ان الجنت تشتاق لسلمان و ابوذر مقداد، جیسا کہ نبی نے۔ تو شیعہ ہونے کا اجر کیا ملا علی کے قریب ہونے کا اجر کیا ملا؟ کہ نبی نے فرمایا کہ جنت جو ہے سلمان، ابوذر، مقداد کی مشتاق ہے، جنت کی خواہش ہے کہ میں علی کے شیعہ میرے پاس آئیں۔ اللہ نے علی کے شیعوں کو عظمت دی بذریعہ پیغام مصطفیٰ، بذریعہ مصطفیٰ۔ تو لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کیسے کہ جھوٹے افسانے بنائے گئے، عبداللہ بن سبا سے شیعہ مذہب شروع ہوا ہے، حالانکہ خدا گواہ ہے آغاز سے ہی مذہب شیعہ کے جو پہلے افراد تھے، سلمان، ابوذر، مولا علی سے ایسے مربوط ہوئے پھر کسی اور طرف گئے ہی نہیں، کسی اور طرف گئے ہی نہیں۔ لہذا گویا حقیقی معنوں بنی امیہ کے جھوٹے فسانوں کے ذریعے سے تو عبداللہ بن سبا کے ذریعے جھوٹ بول کے تو لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں شیعت کی بنیاد غدیر میں، اور غدیر کو چھپانا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ سعودی عرب میں وہ مقام غدیر پر یا فدق کے مقام پر سڑکیں ہوں بھی سی تو وہاں نہیں جانے دیتے، لیکن کب تک یہ غدیر کا وہ ٹکڑا تالاب حکومتیں یا علاقے چھپائیں گے؟ تاریخ کے حقائق نے ثابت کر دیا کہ غدیر کا میدان فرمان مصطفیٰ اصل میں حکم خدا تھا، اور اس حکم خدا کو ماننے والے بنے شیعہ، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، سلمان، ابوذر۔ اس بنیاد کے بعد اگرچہ خاموشی اور صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، پھر معاملہ عیاں ہوا، زیادہ اس کو وسعت اور علاقوں میں جب مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا دور تھا، جیسا کہ ریاض الصادقین اور باقی سرکار باقر الصدر اور باقی علماء نے نقل کیا۔ اس زمانے میں باقاعدہ شیعوں نے مولا علی کا نام آذان میں، کیونکہ ایک طرف شیعان علی تھے، دوسری طرف تھے خارجی اور ناصبی جو مولا علی کو گالیاں دیتے تھے،
جو خارجی اور ناصبی تھے، گالیاں دینے والے، شیعوں نے مولا کی خلافت کے دور میں اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں شروع کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے گویا باقاعدہ طور پر ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، لہذا شام کے لوگ کچھ حیا کرے اور مولا علی پہ سب شتم نہ کرے۔ وہ طائفہ تھوڑا سا حجاز، مدینہ اور کچھ دوسرے مقامات کی طرف بنا۔ یہ تاریخ اس وقت پہلے کچھ گنے چنے افراد میں، پھر یہ تعداد درجنوں میں بڑھی، پھر کوفہ تک ہزاروں، مولا علی کی زیر حکومت میں ہزاروں تک بڑھی، پھر سید الشہداء کی شہادت کے بعد یہ تعداد اور بڑھتی گئی، حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں یہ شیعہ عرب، عجم، مکہ، مدینہ کے کچھ علاقوں، عراق، بالخصوص کوفہ اور اس کے بعد ایران کے علاقوں میں پھیل گئے۔ اس کے بعد ہمارے ائمہ کے دور چلتے رہے، امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے دور میں مومنین کی تعداد شمالی افریقہ کے علاقوں تک بھی پھیل گئی۔ اس کے بعد آل بوئے ایران میں آئے تو ایران کے شمالی علاقوں، قم، ایران کے عرب علاقے، خوزستان وغیرہ میں شیعوں کی تعداد بڑھی۔ پہلے تعداد بڑے اصحاب تھے، پھر تعداد بڑھی، پھر مرکز بنے، مرکز کے بعد حالات بدلتے رہے، پھر کبھی وسیع و عریض آبادیوں میں تبدیل ہوئے، جن میں بعض لوگوں نے اشتباہ کیا کہ ایران سے بھی پہلے اکثریت عراق کے علاقوں میں تھی، پھر ایران، پھر ماوراء النہر تک، حتیٰ کہ آغاز میں جو ائمہ نے، اماموں نے حوزے بنائے، پہلا حوزہ علمی لحاظ سے شیعت کے حوزے کی بات کر رہا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا حوزہ، اور اس امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حوزے میں اہل سنت کے بڑے مقتدر ائمہ پڑھتے رہے، جیسے امام ابو حنیفہ، اور یہ پھر مکتب چلتے چلتے امام جعفر صادق کے بعد امام کے بھائی علی ابن جعفر نے شیعوں کا مرکز بنایا، وہ درس دیتے تھے، پھر امام موسیٰ کاظم کے بعد، جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم مولا زندان میں چلے گئے، اس کے بعد علمی کام علی ابن جعفر نے شیعت مرکز بھی بنایا اور علمی طور پر بھی مدینے میں کام کیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے یہ مراکز مختلف علاقوں میں کبھی ان کی تعداد بڑھ جاتی، کبھی کم ہو جاتی، بڑھنے کی وجہ برکت تھی، کچھ کم ہو جاتے اس کی وجہ شہادتیں اور قتل و غارت تھی، اور اتنا اللہ نے برکت دی علی کے شیعوں کو، علی کے ماننے والوں کو، کہ وہ شام اور عراق جو ان کے ناصبی اور دشمن اور بنی امیہ کا گڑھ تھا، جن میں انہوں نے کام ہی یہ کیا علی اور علی اولاد علی کو کی نفی کریں، رفتہ رفتہ، اب کی بات نہیں، کافی عرصہ پہلے یہی دونوں مقامات شام اور عراق شیعت کے مرکز بن گئے، آبادیوں کے لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی، تمام جہتوں کے لحاظ سے۔ یہ علامت حق تھا جو نبی نے دعا کی علی اور علی کے شیعوں کے لیے، تیرے شیعہ کامیاب ہے۔ ظاہری طور پر دشمن جھاگ کی طرح پانی پہ آتا ہے، اور ظاہر ہے پانی کی جھاگ نے ختم ہو جانا ہوتا ہے، پانی نے رہ جانا ہوتا ہے، یہ جھاگ کی طرح ابھرتے تو رہے، قتل و غارت تو کرتے رہے، لیکن ہر دور میں چین کا سانس نہ لینے کے باوجود شیعہ آبادیاں بڑھتی رہیں۔ حتیٰ جیسے میں نے علی ابن جعفر، امام جعفر صادق کے بھائی کا تذکرہ کیا، بیٹے کا تذکرہ کیا، امام موسیٰ کاظم کے بھائی، امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں یہ حوزہ اتنا بڑا کہ لوگ مجبور ہوتے تھے اسی حوزے کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر میرے مولا نے بغداد میں بھی کام کیا، مدینے میں بھی جو علمی کام تھا، میرے مولا محمد تقی علیہ السلام نے ایک محفل میں 30,000 سوالوں کے جواب دیے،
اور عرض کر چکا ہوں امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے دور میں آبادی، علمی پھیلاؤ اور فقہ مشرقی شمالی افریقہ کی طرف پھیل گیا۔ لیبیا، تیونس، مراکش، رباط مغرب کی طرف، تعداد تو تھوڑی تھی لیکن بہرحال ہر جگہ موجود تھے۔ ادھر امام محمد تقی مدینہ اور بغداد میں کام کر رہے تھے۔ قم میں اس دوران میں حوزہ بننا شروع ہو گیا اور بڑی مستقل آبادی کے حوالے سے، کیونکہ قم آج بھی مرکز ہے، امام محمد تقی کے دور میں بھی مرکز تھا۔ یہ قم شیعوں کا مرکز ہے کہ جس کو شیعت کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے قریب کاشان ہے جسے دارالمومنین کہا جاتا ہے۔ یہ کاشان بھی جیسے حضرت سلطان علی کے واقعات میں ہم بیان کر چکے ہیں، کاشان کو دارالمومنین، مومنین کا گھر کہا گیا۔ اس لیے مومنین کا گھر کہا گیا کہ اس زمانے میں ہی یہاں پر مومنین کی مرکزی کیفیت بن گئی۔ شیعہ میجارٹی اور کثرت میں آ گئے۔ اس کی وجہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلطان علی کی وہاں پہ تبلیغ کام تھا، جس کے ہم واقعہ بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی تبلیغ کی وجہ سے اس جگہ پر انقلاب لا کر کاشان جو غیر مومنین کا تھا مقام، اس کو دارالمومنین بن گیا اس دور میں۔ اس کے بعد کاشان میں فیض اللہ کاشانی، عبدالرسول مدنی کاشانی، رضا مدنی کاشانی، اور اس سے پہلے تاریخ میں بڑے بڑے علماء نے بھی علمی، تبلیغی، عملی، فکری کام کیا۔ ادھر قم کی تو کیا بات ہے، قم تو فقط دارالمومنین نہیں، دارالائمہ بن گیا، اماموں کا گھر بن گیا۔ اور ایک دور میں اتنا غلبہ ہوا کہ میرے چھٹے بادشاہ نے اسی زمانے میں جب قم کی آبادی، قم کی طرف لوگ رجوع کرنا شروع کر گئے تھے، اس وقت فرمایا للہ حرم فی المکہ ولرسول حرم فی المدینہ ولامیر المومنین حرم فی الکوفہ لنا حرم فی القم ستدفن فی امرأۃ من ولدی تسمى فاطمہ من زارہا وجبت لہ الجنہ۔ اللہ کا حرم مکہ، نبی کا مدینہ، مولا علی کا کوفہ ہے، ہمارا حرم آل محمد کا باقی کا قم میں، آنے والے آلات میں میری اولاد میں سے ایک مستور قم میں دفن ہوگی، جس نے اس کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ تو قم کا مرکز عالمی سطح پر بڑا، پہلے شیعہ آبادی تو تھی، تو 70,000 محدثین کی وجہ سے نہیں، امام زادگان کی وجہ سے نہیں، علماء اور فقہاء کی وجہ سے نہیں، مرکز شیعت کا تھا، عالمی بڑا مرکز بنا۔ معصوم ہے قم کی مقدس قبر اور بی بی کے ذریعہ اثر کی وجہ سے کہ بی بی کے ذریعے پر منصب عظماء مرجعیت پر فائد بزرگ ترین فقہاء بی بی کی خیرات کے محتاج ہیں۔ تو بی بی کا نام اس لیے لیا کہ اب قم کا ایک عالمی طور پر بلندی ہے۔ اور قم کی تاریخ کے بارے میں بھی ایک جملہ کہتا جاؤں، عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث جو بنی امیہ کی طرف سے سیستان کا گورنر تھا، اس نے بغاوت کر دی بنی امیہ کے خلاف۔ اس دور میں حجاج بن یوسف ان لوگوں نے فوج کو بھیجا جا کے سیستان میں عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو شکست ہوئی، تو وہ وہاں سے پسپا ہو کر ایران کے سینٹر درمیانی علاقے میں آ گئے۔ درمیانی علاقے میں ایک بستی تھی کمندان، جس میں اشعری خاندان کے لوگ بھی آئے اور انہوں نے کمندان بستی پر قبضہ کیا۔ فارسی زبان میں تو اس کا نام کمندان تھا، لیکن پہلے اور بعد میں اس کے بارے میں پیشین گوئی تھی کہ یہ قم، پھر کمندان سے تبدیل ہوتے ہوتے یہ قم بنا۔ اشعریوں نے اس میں پہلی آباد کاری عرب کی طرف سے شیعہ کی، پھر علاقے کے لوگ بھی شیعہ ہوئے، نیشا پور کی۔ رفتہ آج کیفیت یہ ہے، نہ صرف قم، نہ صرف آل بویہ کا شمالی علاقہ، نہ صرف تہران، بلکہ پورا ایران 93%، 93% شیعہ آبادی پر مشتمل ہے، اور عراق 70% سے زیادہ شیعہ آبادی پر، اور آذربائیجان 85% مسلم آبادی میں 85% شیعوں کا حصہ ہے۔ باقی عرب علاقوں میں بھی پابندیوں کے باوجود نبی کی دعا بھی تھی، علی کو جزا بھی تھی،
محبت علی کرنے والے آج دنیا کے 200 ممالک میں ہم نے تحقیق کی ہے شیعہ موجود ہیں۔ تو ان کے مراکز میں نے عرض کیا، آغاز میں کوفہ، حجاز، پہلے صحابہ، پھر تعداد بڑھی پھر ہزاروں میں، پھر بڑھتے بڑھتے کینا کوفہ، ایران کے علاقوں میں، پھر یہ تعداد لاکھوں میں، اور آج 36 کروڑ کے قریب دنیا میں مولا امیر المومنین کو کے محبین اور شیعوں کی تعداد موجود ہے۔ میرے عزیزو، ایک خبر بھی آخری سنا دوں کہ نبی نے فرمایا آخر الزمان میں فاطمہ کی اولاد سے ایک شخص آئے گا، اس دنیا کو مومنین سے بھر دے گا، پھر محمد وآل محمد آل علی اور ان کے ماننے والوں کی غالب اکثریت 97% 95% کہہ سکتے ہیں تعداد اس وقت ہوگی جب امام زمانہ ذوالفقار اٹھا کے اپنے کلام اور بیان کے اثر سے پوری دنیا کے افراد کو ایک ایمان کے علم کے نیچے اکٹھے کر لیں گے۔ وہ ایمان اور علم کی کون سی علامت؟ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہیں، اور اس وقت علی کے علی بیٹے مہدی کے ہم رکاب ہو کر اسلام کے نفاذ اور بلندی کے لیے کوشش کرنے والے امام زمانہ ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔